کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے، انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے۔ اٹھے اٹھے، آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو جگائیں، پاس پاس ہونے والے ظلم کو روکیں، اور سب سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت ہے۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند میرا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ اہلیہ کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کے اوپر لپکتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہوگی، وہن کی بیماری۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا اور مال کی محبت اور آخرت کا اور موت کا، شہادت کا خوف، او کما قال۔ ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ میں چاہے اچھا سینٹیمنٹ موجود ہے، لیکن جنرلی دنیا کی محبت اس قدر آ گئی ہے کہ آپ پوری سوسائٹی میں دیکھ لیں، ساری اپر کلاس کون ہے؟ آپ کے یہ جنرلز ہیں، ساری اپر کلاس۔ اس کے بعد اپر مڈل کلاس کون ہے؟ وہ بھی آپ کے یہ بریگیڈیئرز ہیں۔ اچھا لائف سٹائل آپ کو کہیں ملے گا تو یہ ان آفیسرز کے گھروں میں ملے گا۔ وہ پیسہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت سے لے کر آتے ہیں اور اپنے بیٹے کی چادر سے لباس پورا کر لیتے ہیں، ایک چادر اپنی ہوتی ہے، ایک اپنے بیٹے کی چادر، تو بھی سوال ہوتا ہے کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں دو چادروں سے اپنا لباس پہننے والے؟ اور آج یہ جو عوام جو چندہ جمع کر کے دیتی ہے، دیکھیں جیسے یہ مولوی طبقہ ہے، ہمیں بہت اعتراض ہوتا ہے اس پہ کہ یہ لوگوں کے پیسے سے اپنے گھر، مال اور جیسے فنڈنگ سے یہ چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جنرلز اور جو آرمی کے ادارے یہ بھی کچھ مختلف نہیں ہیں۔ یہ جو پیسہ ہے یہ آپ نے کمایا نہیں ہے جنرل صاحب، یہ پیسہ میں نے اور آپ نے صابن خریدتے وقت بھی 60 روپے کے صابن کے اوپر 5 روپے میں نے بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو جنرل صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا بل بورڈز کے اوپر مظلوموں کی تصویریں لگانے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بل بورڈز کے اوپر تصویریں لگانے سے، اقوام متحدہ کے تلوے چاٹنے سے نہیں ہوگا۔ بڑا مشہور کسی کا مقولہ ہے، بڑا مجھے اچھا لگا، بچپن میں کہیں سنا تھا کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ ہندو کی مرمت کا وقت آ گیا ہے۔ اور اگر جنرل صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اس قوم سے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریحاً نہ بھی بتایا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس مشرق کی سرزمین میں لا الہ الا اللہ کی سرزمین میں پیدا کرے گا، تو بھی لازم تھا
تو بھی فرض تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, مانو, تسلیم کرو, ہاتھ پر بیعت کرو, کالے جھنڈوں کی فوجیں لے کر جاؤ, کشمیر کو آزاد کرو. اس کے بعد اس مشرقی سرزمین سے نکلتے ہوئے پورے مشرق وسطیٰ اور زمین کے چپے چپے پہ, مشارق الارض پہ, مغارب الارض پہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کر دو. لیکن اس کے ٹاپ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے فرمایا, فبایعوہ ولو حبا علی الثلج, فبایعوہ ولو حبا علی الثلج, فبایعوہ ولو حبا علی الثلج, کہ میرا بیٹا ہوگا, کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی انکار کرے, کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی سستی کرے, کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ جائے, ظاہر ہو جائے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو, کسی جنرل کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بلا رہا ہو, کہہ رہا ہو کہ جی ایچ کیو کے اندر سے یہ بت اور مجسمے ختم کرو, وہ کہہ رہا ہو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے قائد اعظم کی تصویر اتارو, وہ اعلان کر رہا ہو کہ کرنسی نوٹوں کے اندر بھی جو بلا وجہ کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں ان کو ختم کرو, وہ بتا رہا ہو کہ شرک کے اڈے ختم کرو, پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے. شرم آتی ہے ان بل بورڈز کے اوپر اپنی ماؤں بہنوں کی روتی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر. ایک تو ہمیں زخم لگاتے ہو, پھر ہمیں وہی زخم چٹواتے ہو, پھر انہی کے اوپر نمک چھڑکتے ہو. تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اب اس میں دیر مت کرو ورنہ نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے. بار بار بتا رہا ہوں, اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ مہلت دیے جا رہا ہے, پتہ نہیں چند گھنٹوں کی مہلت ہے, چند لمحوں کی مہلت ہے یا چند دنوں کی مہلت ہے, اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور جب امام مہدی کا ظہور ہو گیا, اس کی نصرت اور اطاعت کرنے سے صاف انکار کر دیا. وہاں سے تباہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب گواہ اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا تھا, گزارش کی تھی کہ اللہ کا عذاب پھر ایسا ہوگا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, پھر وہ مظلوموں سے شروع ہوگا, پھر وہ معصوموں سے شروع ہوگا. پھر اللہ کا عذاب کسی کو نہیں دیکھے گا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا, عورت ہے یا مرد, اس نے نافرمانی کی تھی یا نافرمانوں کے ساتھ تھا. وہاں سے اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ عذاب پاک سرزمین سے شروع ہوگا, جہاں پہ لا الہ الا اللہ کے نام پر اللہ نے آپ کو ایک پاک سرزمین دی ہے. اگر اس کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو نشان عبرت اللہ تعالیٰ بنانا شروع کر دے گا. تم لوگ مان جاؤ گے تو تمہیں مسندوں پہ بٹھائے گا, تم نہیں مانو گے تو بدل کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے آئے گا, منوا کے چھوڑے گا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کا دین نکلے گا, پوری دنیا پہ پھیل جائے گا, یہاں پہ خلافت قائم ہوگی. اس کے بعد عربوں کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ جو سلسلہ مشرق وسطیٰ سے شروع ہوا ہے, وہ جو فلسطین سے شروع ہوا ہے, وہ وہاں سے چلتا چلتا عربوں کو اپنی آگ میں لپیٹ لے گا. لیکن اس سے پہلے یہاں پہ خلافت قائم کرنی پڑے گی. اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کروائے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں لا الہ الا اللہ قائم کروایا تھا. ان کو لگتا تھا کہ یہ تو یتیم پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا ہے, اب یہ کر کے چھوڑے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اب اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کر کے چھوڑے گا. ابھی والے مان جاؤ گے تو تم سے اللہ تعالیٰ کروا لے گا, نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ بدل کے تمہاری جگہ ان کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے بالکل نہیں ہوں گے. اور یہ سارے کا سارا اعلان کلم کلا پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی افواج سن لیں. جب عمران خان گورنمنٹ میں تھا اس کو للکار کے بلاتے تھے, اس کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ, مان لو امام مہدی کو, مان لو محمد قاسم کی اطاعت کر لو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے. آج دیکھ لو عمران خان ناکام ہوا یا نہیں ہوا. تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھٹا بازی ہے, یہ مذاق ہے, یہ جھوٹ ہے, تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ناکام کیا یا نہیں کیا. آج جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہے اس کو نہیں کہوں گا, کاکڑ کو نہیں کہوں گا, اس کو کہوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیڈرشپ دی ہے, آرمی چیف کو کہوں گا اب تمہاری باری ہے. اگر امام مہدی کی اطاعت کر لو گے, اس کی بیعت میں آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی مسند پہ بٹھائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں ہی کامیاب کرے گا. نہیں مانو گے تو نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے. ورنہ بات اتنی سی ہے کہ وما علینا الا البلاغ, جو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی بتائی وہ تم تک پہنچانا ہمارا کام تھا.